حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چونکہ حدیث قدسی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا سب سے قابل رشک دوست وہ مومن ہے جو مال و دولت نہیں رکھتا۔ پہلی بات کہ وہ جو ہم لوگ دنیاوی پیمانے، دنیاوی معیار جو ہم نے دنیاوی متعین کیے ہوتے ہیں نا، کہ جو اللہ کا دوست ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل و کرم فرمائے گا، اور ہمارے نزدیک فضل و کرم صرف مال دولت ہے، تو یہاں سے اس کی نفی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو سب سے قابل رشک دوست بول رہا ہے، اپنے مومن بندوں میں سب سے قابل رشک دوست اس شخص کو بول رہا ہے جس کے پاس کم مال ہے، مال و دولت نہیں رکھتا، اور اس کا حال یہ ہے ذو حظ من صلاح، نماز سے خوش ہے بس۔ تو نماز صرف فرض کی ادائیگی کے لیے نہیں پڑھتا، اور یہ نمازیں اس لیے نہیں پڑھتا کہ مال میں اضافہ ہو، کاروبار میں ترقی برکتیں اور مشکلات کم ہوں، بلکہ نماز کے فی نفس ہی، نماز ہونے سے ہی خوش ہے، ذو حظ من صلاح۔ تو پتہ چلا کہ جن لوگوں کا تعلق، ربط اللہ تعالیٰ سے استوار ہو جائے، قائم ہو جائے، وہ پھر اس کی نماز کو محض فرض کی ادائیگی، دوزخ سے نجات اور جنت میں محلات کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ اس محبت کی لذت لینے کے لیے، اس کی یاد کی لذت۔ تیری یاد میں ہوا جب سے گم، مجھے گم شدہ کی تلاش ہے، نہ تو دور ہے نہ تو پاس ہے، نہ فراق ہے نہ وصال۔ اقبال نے کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو جب وہ آشنائی کی لذت ملتی ہے تو وہ لذت آشنائی پھر اس کو خوش کرتی ہے، محظوظ کہتے ہیں نا، ذو حظ، پھر وہ حظ لیتا ہے، مزہ لذت پاتا ہے نماز میں، نماز سے خوش رہتا ہے۔ پھر دنیاوی اونچ نیچ، یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، پھر خوشی کا موسم ہو کہ غم کا دور ہو، لا الہ الا اللہ اس کو ایک حیات بخشتا ہے، اس کو نشہ، لذت، طمانینت، سکون، سکینہ عطا کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تطمئن راب خانی آیت۔ ٹھیک ہے نا، کہہ رہے ہیں تو نے، مولانا روم کہتے تو نے قرآن میں وہ آیت نہیں سنی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ بے شک میرے ذکر میں، میری یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ ٹھیک ہے، سو فرماتے ہیں کہ وہ مال اس کے پاس نہیں ہوتا مگر وہ خوش رہتا ہے۔ خوش کس سے؟ نماز سے خوش رہتا ہے۔ سو اے دوستو، نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کرو، نماز کے ذریعے سے حظ، لذت وصال، لذت قرب و مشاہدہ۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، حدیث ہے نا کہ نماز مومن کی معراج۔ تو جس طرح حضور علیہ السلام کو معراج میں جو خوشی اور جو اللہ تعالیٰ کی دیدار سے جو فرحت حاصل ہوئی تھی، مومن کو اس فرحت سے، اس فیض سے حصہ ملتا ہے۔ آگے فرمایا احسن عبادت ربہ واطاعہ فی السر والعلانیہ، اس نے، ایسے شخص نے جو نماز سے خوش ہوتا ہو، صرف نماز پڑھتا نہ ہو، خوش بھی ہوتا ہو نماز سے، اس کی کیفیت بھی اس کی پاتا ہو، خوش، ایسے شخص نے رب کی بہترین عبادت کی۔ عبادت تو سب کر رہے ہیں، نماز جس نے پڑھ لی سب نے عبادت کر لی، قبول مقبول نامقبول وہ ایک الگ بات ہے، عبادت ہو گئی اس کی، لیکن بہترین عبادت کیا ہے کہ خوشی ہو، نماز سے خوشی حاصل ہو، ظاہر اور پوشیدہ رب کی اطاعت کی۔ تو ظاہری اطاعت تو کی کہ نماز پڑھی، پوشیدہ رب کی اطاعت کہ نماز سے خوشی بھی حاصل ہوئی، اور غربت کی، تنگی کی، فاقے کی شکایت نہیں۔ تنگی نے اس کے دل کو چھوٹا نہیں کیا، بلکہ نماز نے اس کے دل کے جو اگر وقتی طور پر بشری تقاضوں کے تحت دنیاوی پریشرز، بلز کی ادائیگی، بچوں کی فیسیں، مہنگائی، مسئلے مسائل ہیں، حق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جب نماز میں کھڑا ہوا تو اس کو اطمینان، لذت، حظ مل جائے، سکون، خوشی، فرحت مل جائے۔ ٹھیک ہے نا، ایسے شخص نے بہترین عبادت کی، ظاہر و پوشیدہ رب کی اطاعت کی۔ اور ایسے لوگوں کا یہ حال ہے کہ دنیا میں شہرت اور اعتراف کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ ایسا شخص، اس کا مزید حال کیا ہوگا؟ لوگوں میں وَكَانَ غَامِدًا فِي النَّاسِ،
یعنی اس کا حال خاموش، اس کے حال میں زیادہ چرچا بات نہیں، زیادہ اس کا اعتراف نہیں کیا جاتا، اس کی زیادہ معرفت نہیں، زیادہ معروف نہیں ہے لوگوں میں نا. اور لا یشار الیہ بالاصابع، یعنی لوگ اس انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے. یعنی کہ جب لوگوں کو کوئی کورٹ کچہری، کوئی دنیا میں کوئی گواہی، کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کوئی یونین کاؤنسل، کوئی فلانا کاؤنسل، تو اس میں جو نام لوگوں کے ذہنوں میں فوری طور پہ مشہور لوگوں کے، معروف لوگوں کے آتے ہیں نا، عموماً وہ لوگ کوئی اخلاق کے اتنے اچھے، روحانی طور پہ اتنے اچھے، ایمانی طور پہ نہیں ہوتے. وہ بس مال ہی ہوتا ہے ان کے پاس، دولت ہی ہوتا ہے، عقل بھی ان کے پاس نہیں ہوتی. صحیح، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ اس کا مزید حال یہ ہے کہ لوگوں میں غیر معروف ہے، لوگوں میں اس کی طرف یعنی فوری طور پر نام یا توجہ اس کی طرف نہیں جاتی لوگوں کے مسائل کے حل اور ان چیزوں میں، یعنی لوگ اس کو زیادہ کارآمد نہیں سمجھتے. سو وہ شخص جس کو زیادہ کارآمد یا زیادہ معروف نہیں سمجھا جاتا، یہ اس بات کی دلیل نہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں معروف نہیں. اللہ کے ہاں بڑا معروف، بڑا پسندیدہ، بڑا قابل رشک بندہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ہاں بڑا اگنور کیا جاتا ہے، بڑا انسگنیفیکنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لوگوں میں شہرت سے کبھی بھی اللہ کے ہاں قبولیت کی وہ تعیین نہیں کی جا سکتی. یہ پیمانے ہمارے اپنے اختراع کردہ ہیں، اپنے وضع کردہ غلط پیمانے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آگے فرمایا وکان رزقہ کفافا فصبر علی ذلک، اس کا رزق بھی بقدر ضرورت ہے. مہینے کا اگر 50-60 ہزار خرچہ ہے کرائے کا مکان ہے تو اتنی ہی آمدن ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو کفاف ہے رزق ہے نا، یہ جو مطلب بس یعنی کہ بس وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ، ویک ٹو ویک، ہیئر اینڈ ناؤ، منتھ ٹو منتھ کا جو ہے یہ، اور مگر اس نے اس پر صبر کیا، وہ اس پر صبر کرتا ہے، شکوہ شکایت آہو فغان نالا نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، مخلوق میں شہرت بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. یہ تمام نشانیاں بتا رہے ہیں اس کے سب سے پسندیدہ دوست کی. سو ایسا مومن جو ہوگا جو جس کو زیادہ جانا نہ جاتا ہو، جس کو شہرت کی طلب نہ ہو، جس کو زیادہ رزق کی زیادہ بھاگ دوڑ اس میں وہ نہ ہو، ڈیسپریشن نہ ہو، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین دوست ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا ہاتھ جھٹکا اور فرمایا مقال اجلت منیتہ، آئے ہے وقلت بواکیہ وقلت راسہ، فرمایا کہ جلد ہی وہ مر گیا. ہاں جلد ہی وہ مر گیا، تھوڑے ہی اس پر روئے، کچھ تھوڑا ہی اس کا ترکہ ہوا. یعنی بعض اوقات وہ ترکے میں کچھ زیادہ مال پانی، کچھ پلاٹ جائیدادیں، گاڑی بنگلہ نہیں چھوڑ پاتا، اور اس کے پیچھے غم کرنے والے، رونے والے بھی کم ہوتے ہیں. اس کا احسان ماننے والے، اس کا کچھ اہم سمجھنے والے کم ہوتے ہیں. دیکھا نا پیچھے اور اس کی معرفت اور شہرت وہ بھی نہیں تھی، مال دولت بھی نہیں تھی، اور مشہور بھی نہیں تھا، رزق بھی اس کا بقدر ضرورت ہی تھا. تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ جاتا ہے تو دنیا سے جلدی چلا جاتا ہے، چونکہ یہ غم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کو جلدی لے جاتے ہیں. اور جلدی کا معنی اشارہ یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ لوگوں میں مشغول نہیں ہو پاتا، تو اس کا وقت بس جلدی اللہ کے ساتھ ہی گزرتا ہے، تنہائی میں گزر جاتا ہے. لوگوں کو زیادہ نظر نہیں آتا، لوگ اس کو زیادہ محسوس نہیں کرتے. سو دنیا میں اس کے زیادہ اثرات، زیادہ ٹریسز نہیں ملتے، جلدی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یا اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے، جلدی ہی چلی جائے گی. کیا ہوا؟ لیکن کیا ہوا کہ لوگوں کی ناقدری پر بات ہو رہی ہے کہ کم ہی اس پر روئے. وہ جو اللہ کے نزدیک قابل رشک تھا اس پر کم ہی روئے. سو پتہ یہ چلا کہ جس پر رونے والے قلت بواکی ہی، جس کے بواکون کم ہوں، جس کے پیچھے رونے والے کم ہوں، تو یہ لازمی اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں. یا جس کے پیچھے ذکر کرنے والے، چرچا کرنے والے، رونے والے زیادہ ہوں، تو یہ بھی اس بات کا لازمی کوئی دلیل یا معیار نہیں کہ وہ خدا کے ہاں بھی مقبول ہے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا ہی اس کا ترکہ ہوا. اچھا یہاں اب چونکہ ہم شیخ اکبر کے علوم پڑھ رہے ہیں تو شیخ اکبر کا ایک خاص ایک زاویہ نظر، ایک زاویہ فکر ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا. تو خلاصہ کلام میں وہ فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر فتوحات مکیہ کے باب نمبر 23 میں فرماتے ہیں، اس حدیث میں بیان کردہ لوگ ملامیہ ہیں. ملامیہ لوگ جن کو ہم نے کتاب الاسفار سے دیکھا تھا نا، کہ شیخ نے فرمایا تھا کہ زہاد ہیں، صوفی ہیں، عباد ہیں، صوفی ہیں، اور ملامیہ، 3 قسم کے مومن اللہ کے دوست ہیں. تو ملامیہ فرمایا تھا کہ اونچے ترین درجے ہیں، مگر مخلوق میں زیادہ لوگ ان کو تسبیحات، ذکر اذکار، اور زیادہ پیر طریقت، رہبر شریعت و صوفی باصفا اور جامع علوم و منقول و معقول، ان حوالوں سے لوگ نہیں جانتے ان کو. ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ ہیں فرمایا کہ ولایت کے بلند ترین درجے والے لوگ ہیں. لیکن اچھا ان سے اوپر درجہ صرف نبوت کا ہے، ان سے اوپر کوئی نہیں ہے ولایت میں، صرف پھر نبوت رہ جاتی. اور اس درجے کو فرمایا کہ ولایت میں مقام قربت انورٹڈ کامرس میں کہتے ہیں. قرآن مجید میں ان کی آیت کیا ہے؟ حور مقصورات فی الخیام، یعنی قرآن مجید میں ان کی آیت، ان کا مقام
یہاں سے اس آیت سے نکلتا. اب یہ بظاہر تو علماء ظاہر نے تو اس آیت کا ترجمہ مفہوم تشریح تفسیر یہی کی ہوگی نا کہ وہ خیموں میں چھپی ہوئی باپردہ حوریں ہیں پردہ نشین. فرمایا کہ یہ وہ ملامیہ لوگ ہیں خیموں میں چھپے ہوئے باپردہ، یعنی کیا زیادہ نظر نہیں آتے مسندوں پر مجلسوں میں صدارت کرتے ہوئے اور نمایاں مقامات پر منبروں پر، ٹھیک ہے، خیموں میں چھپے. اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو مخلوق کی آنکھ سے پوشیدہ رکھا. حور مقصورات فی الخیام، اپنے اوپر خیمہ گمنامی کا اوڑھ کے رکھتے ہیں. کوئی انہیں کسی کرامت کی وجہ سے بزرگی اور یہ کہ دعاؤں کی قبولیت یا کوئی ان میں برکت ہے، شفا یابی ہے ان یہاں سے، اس حوالے سے بھی لوگ نہیں جانتے، لہٰذا ان کی تعظیم بھی نہیں کی جاتی. اور عرف عام میں بھی یہ لوگ کسی زائد اچھائی سے، یعنی کوئی نوافل یا کوئی زیادہ صدقہ خیرات وغیرہ اس حوالے سے نہیں پہچانے جاتے، اور نہ ہی ان سے کوئی برائی ظاہر ہوتی. اب چونکہ لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق علاقہ کم ہے، سو برائی بھی ان سے کم ظاہر ہوتی ہے. لہٰذا دنیا میں اور دنیا داروں میں یہ پوشیدہ ہیں، نیک ہیں، امانت دار لوگ ہیں. انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا سب سے قابل رشک دوست وہ مومن ہے جو کم ملکیت والا اور نماز سے خشک ہے. وہ جو پچھلی ہم نے حدیث پڑھی، ٹھیک ہے نا. آپ وسلم کی مراد یہی تھی یہاں پہ کہ یہ لوگ عبادت میں مشہور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ظاہر اور پوشیدہ حرمتیں پامال کرتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ جو عبادت میں مشہور ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ آنے لگتے ہیں تو پھر حقوق العباد کے مسائل ہوتے ہیں، پھر مسائل میں کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی تو ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. ٹھیک ہے جی. آگے وہ حدیث جو ہم نے کہا تھا کہ ضرور آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور 2010 میں جب ہماری نظر سے گزری تھی تو بہت خوشی ہوئی تھی، بہت حیرت ہوئی تھی. حدیث نمبر جو خبر نمبر 16، وہ 40 کی حدیثیں ہوگی، اس کے بعد 40 جو یہ خبر کے نام سے لے کر آئیں. رات کے آخری تہائی پہر میں اللہ تعالیٰ کا نزول، یہ نئے ایڈیشن میں صفحہ نمبر 212 پر ہے، ٹھیک ہے. اور پرانے ایڈیشن میں ذرا اس پر تفصیل ہے تو ہم اس کو پرانے ایڈیشن سے آج پڑھیں گے انشاءاللہ. صفحہ نمبر 160 اور 161 پر خبر سادسہ عشرہ، 16ویں حدیث، 16ویں خبر. قال اللہ عز وجل اذا نزل في الثلث الباقي من الليل انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسألني فاعطيه من ذا الذي يستغفرني فاغفر له رويته من صحیح مسلم بن الحجر. یہاں امام بخاری نے یہ حدیث صحیح مسلم سے نقل کی ہے، اور صحیح مسلم میں اس کا حدیث نمبر جو ہے حدیث نمبر صحیح مسلم میں 758 ہے، صحیح بخاری میں 1145 ہے. تو دیکھتے ہیں حدیث نمبر جو صحیح مسلم میں ہے. جی اچھا، حدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ یہاں پہ حدیث نمبر جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ 2577 یا 6572 ہے. 2577 جو فواد عبد الباقی کی ترقیم 3033 والی نمبرنگ ہے اس میں یہ نمبر ہے، اور جو دارالسلام سے شائع ہونے والی جو 7563 بخاری کے برابر والی نمبرنگ ہے اس نمبرنگ میں پھر آپ کو یہ مل جائے گی نمبر 6572. لیکن کتاب وہی ہے، کتاب البر والصلہ دونوں جگہ، اور باب بھی وہی ہے، باب تحریم الظلم، ظلم کی حرام ہونے کے باب میں. ٹھیک ہے جی. یہ دونوں حدیثیں ہم نے یہاں پہ صحیح مسلم سے آپ کو حوالہ دیا، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے جی 1145. یہاں انہوں نے اس ایڈیشن میں بیان کیا ہے. اور اگر ہم 1145 دیکھیں صحیح بخاری میں، جی بالکل ایگزیکٹلی 1145 کتاب التہجد ہے، اور کتاب التہجد کا باب نمبر 14 باب الدعاء والصلاۃ من آخر اللیل ہے. اور وہاں سے حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له. اور بخاری شریف میں ہی یہ حدیث نمبر 6321 اور 7494 پر بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور مسلم میں 1772 1772 یا پھر 6572 اور 2570، یہ تمام مختلف نسخوں میں مختلف نمبر بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب رات کے آخری تہائی حصے، یعنی رات کے 3 حصے کر لیں نا آپ، اگر 9 گھنٹے کی رات ہے 3 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا پہلا حصہ، پھر 3 گھنٹے کا دوسرا یعنی درمیانہ حصہ، پھر 3 گھنٹے، وہ جو آخری پہر ہے، ٹھیک ہے نا، جب رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ عز و جل نزول کرتا ہے تو فرماتا ہے میں بادشاہ ہوں اور میں ہی بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس سے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت کرے اور میں اسے بخشوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو رات کا آخری حصہ ہے، اس پر فتوحات مکیہ کے باب نمبر 346 میں شیخ اکبر فرماتے ہیں جان لے کہ آج یہ عالم جمعیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ روح اور جسم سے صورت اور معنی سے ظاہر تھی کہ کھو جانے کے باعث حالت نیند میں، حالت نیند یعنی رات میں، حالت موت میں نہیں، اس وقت اس عالم کی روح یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں اسی جگہ پر ہیں جہاں سوتے وقت انسان کی روح ہوتی ہے۔ اب قیامت تک معاملہ ایسا ہی رہنا ہے، اور قیامت والے دن یہ عالم نیند سے بیدار ہوگا۔ ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روح عالم کہنا، جو کہ نفس ناطقہ بھی ہے، ہمیں دیے گئے کشف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بنا پر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سید الناس یعنی تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ یہ عالم بھی لوگوں میں سے ہے کیونکہ یہ انسان کبیر ہے، عالم انسان کبیر ہے، پوری یونیورس میکروکازم، ٹھیک ہے، اور یہ جو انسان ہے وجود ہے یہ انسان صغیر ہے، یا پھر انسان عالم صغیر ہے، عالم اصغر ہے، اور باہر جو خارج میں یونیورس ہے وہ سارا عالم کبیر یا العالم الاکبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روح عالم کہنا، جو کہ نفس ناطقہ بھی ہے، ہمیں دیے گئے کشف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بنا پر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سید الناس یعنی تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ یہ عالم بھی لوگوں میں سے کیونکہ یہ انسان کبیر ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح پھونکنے سے قبل اس کی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس آیت کی طرف اشارہ سے قبل اس کے جسم کو درست اور برابر کیا اور پھر اس میں اپنی روح سے روح پھونکی جس سے یہ مکمل انسان بنا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نشأت کے ظہور سے قبل یہ عالم بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ ماں کے پیٹ میں کوئی جنین یعنی بچہ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس عالم کی حالت ایک سوئے ہوئے شخص جیسی ہے، اور روز قیامت اس عالم کی حالت ویسی ہوگی کہ یہ نیند سے جاگے گا۔ یہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر آج تک تمام کا تمام حالت نیند میں، یہ خود کو ویسا ہی دیکھتا ہے جیسے صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی، حتیٰ کہ یہ دوبارہ جگایا جائے گا، یعنی قیامت میں زندہ کیا جائے گا۔ ہم اللہ کے فضل سے رات کے اس آخری حصے میں ہیں جس میں یہ تمام عالم سویا ہوا ہے۔ اب یہ رات کا آخری حصے والی بات جو تھی 2010 میں جب ہمارے مطالعے میں آئی تو ہم حیران ہو گئے حدیث کی اس تعبیر اور اس تشریح پر۔ دیکھیں نا، آپ نے بات پڑھی نا کہ حضور کا کو اس عالم کا روح کہا، اور پھر روح کے نکل جانے کے بعد بظاہر، اور روح کے آنے کے بعد بچہ، جنین، اور پھر سوئے ہوئے آدمی، کیونکہ سوئے ہوئے آدمی کی قرآن میں آیا ہے نا کہ ہم روح نکال لیتے ہیں پھر صبح کے وقت اس کو واپس ڈال لیتے ہیں تو وہ اٹھ جاتا ہے، جاگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا حدیث میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اللہ کے فضل سے رات کے اس آخری حصے میں ہے جس میں تمام عالم سویا ہوا ہے، چونکہ حق تعالیٰ کی تجلی رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے، اور اس ذات کی تجلی اپنی بہترین صورت پر علوم اور کامل معرفت کے فوائد ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ معارف قریب کی تجلی یا قربت کی تجلی سے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس ذات کا آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہونا ہے۔ اسی وجہ سے اس امت کے آخری لوگوں کا علم ان کے درمیانے اور پہلے لوگوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد والوں سے بہتر اور زیادہ ہے۔ اب شیخ اکبر نے اپنے زمانے سے لے کر اگلے زمانے تک، قرب قیامت تک کے زمانے کو آخری پہر یا آخری پہر کہا ہے، رات کا آخری پہر سے تشبیہ دی ہے، اور فرمایا کتاب الاسفار کی ہم جب ہم بات کریں تو اس میں چیپٹر 1 یا 2 تھا، اس کی جلد نمبر، اس کی جو ایپیسوڈ نمبر 7 یا 8 تھی جس میں میرے ساتھ نوید بھائی، شیر بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں بھی ہم نے اس پہ کچھ بات کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے زمانے کے لوگ، یعنی اپنے زمانے سے لے کے اگلے زمانے، یعنی یہ 22ویں صدی تک، یعنی 8ویں صدی ہجری سے لے کر یہ 15ویں صدی ہجری تک کے زمانے کے لوگوں کو، جس کو ہم علم ظاہر والے لوگ جو ہیں وہ فقہا لوگ کہتے ہیں متاخرین، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کو متاخرین کو، چونکہ رات کا آخری پہر ہے، متاخر یعنی آخری، ٹھیک ہے نا، تو آخری پہر تو سلام النہات مطلع الفجر، وہ تو سب سے اونچا ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مغفرت، کوئی ہے جو جس کو میں دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اگر رات سے تشبیہ دی جائے حضور ہم کے اس عالم سے ظاہری وصال کے بعد کے دور کو،
تو اس رات کے انہوں نے 3 حصے کر لیا. پہلا تابعین کا دور خیر القرون، پھر دوسرا متوسطین کا دور تمام فقہا محدثین ائمہ مجتہدین کا دور، اور پھر شیخ اکبر نے اپنے زمانے کو، کیونکہ وہ خاتم الولایہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سے لے کر آگے امام مہدی تک آخری زمانوں تک کے زمانے کو فرمایا کہ یہ جو آخری لوگ ہیں، اسی وجہ سے اس امت کے آخری لوگوں کا علم ان کے درمیانی، اس امت کے درمیانی زمانے کے لوگ اور پہلے کے زمانے کے لوگوں سے، حضور ہم کے وفات کے فوراً بعد کے والے لوگوں سے بہتر اور زیادہ ہے علم، کشف وغیرہ، روحانیت، ٹھیک ہے نا. تو فرماتے ہیں اس کے بعد شیخ اکبر نے پہلے والوں اور درمیانے والوں کے علم کے بارے میں بتایا. پھر فرماتے ہیں جب اس رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہوا، جو کہ ہمارا دور ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ ان کا دور تھا، اور یہ اس رات کی فجر ہونے تک، یعنی فجر کو قیامت اور یوم حشر سے فرمایا تک جاری رہے گا. جس ابھی ہم نے پہلے پیچھے بات کی تھی نا کہ ہمارا یہ دور بھی شیخ اکبر اپنے دور میں شامل کر رہے ہیں، اور قیامت تک، صبح قیامت تک کے سارے، صبح حشر تک کے سارے دور کو وہ رات کا آخری تہائی حصہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جاری رہے گا. اس دور میں یعنی اس رات کے اس تہائی حصے میں حق تعالیٰ نے تجلی کی، چنانچہ اس تجلی کے نتیجے میں اس ذات نے قلوب کو علوم و معارف و اسرار کا ایک وافر حصہ، سہم موفور یا سہم موفور، وہ جو ہم نے وہاں پہ وہ عربی عبارت پڑھی تھی کتاب الاسفار سے، وافر حصہ عطا کیا. چنانچہ یہ لوگ علم میں آگے ہیں، اور پہلے والے علم میں بڑھ کر، عمل میں بڑھ کر تھے. پہلے والے علم میں بڑھ، وہ جو ہم نے صوفی نوید شیرہ بھائی تھے وہاں پہ تفصیل سے بات ہوئی تھی، پہلے والے عمل میں بڑھ کے تھے، یہ والے ہمارے زمانوں والے علم میں، روحانیت میں، کشف میں آگے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ایمان میں دونوں برابر ہیں. اس ایک تہائی رات کی تجلی میں وہ فضیلت ہے جسے پہلے والے یعنی 2 تہائی رات والے، پہلی تہائی والے، دوسری تہائی والے، وہ 2 تہائیوں والے 33%، 66%، وہ 66 والے نہیں پا سکے. اب جو آخری تہائی ہے اس والوں نے پایا ہے اس فضیلت کو. حالانکہ حدیث میں آیا کہ رب تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں نزول کرتا، فرماتا ہے کیا کوئی ہے توبہ کرنے والا، کیا کوئی ہے مغفرت کرنے والا، کیا کوئی سوال کرنے والا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. ہم سے پہلے والے اس جزوی رات جس کی روز تجدید ہوتی ہے، میں تو ہمارے شریک ہیں اس جزوی رات میں، ٹھیک ہے، مگر اس کی تجلی ختم ہونے والی ہے بانسبت اس رات کے جو حضور کی وفات سے لے کر قیامت تک پر محیط ہے. اس آخری تہائی رات میں پہلے والے ہمارے شریک نہیں. پس جب قیامت قائم ہوگی تو اس رات کی تجلی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس تجلی سے مل جائے گی اور ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی. یوں ہم دنیاوی اور اخروی، عام اور خاص، غیر منقطع اور لامحجوب تجلی میں ہیں، جبکہ زمانی راتوں کی تجلی پر طلوع فجر پردہ ڈال دیتی ہے. طلوع سحر ہے شام قلندر، کہتے ہیں نا، وہ قوالی کا شعر. تو دنیاوی رات جو روز کی، جو زمانے کی راتیں، اس پر طلوع فجر پردہ ڈال دیتی ہے. لیکن یہ جو یوں زمانہ ہے کہ حضور کے وصال سے لے کر صبح قیامت تک کا، اگر اس کو ایک رات سمجھ لیں، وہ سورج اس میں سے آفتاب نبوت نکل گیا نا، بظاہر پردے میں چلا گیا، اب رات ہو گئی، ٹھیک ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب. تو جب آفتاب ہی رخصت ہو جائے ظاہر، تو اسی کو تو رات کہتے ہیں. رات کسے کہتے ہیں؟ سورج پردے میں چل جائے تو ہم کہتے ہیں رات ہو گئی. رات کچھ ہو تھوڑی جاتا ہے، سورج ہی ہمارے سامنے سے پردوں میں کسی اور خطۂ زمین پہ جا کے چمکنے لگ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں رات ہو گئی. ہماری نظروں سے اوجل، آنکھ اوجل، پہاڑ اوجل، ٹھیک ہے نا. ہاں، پس ہمیں وہ بھی ملا جو انہیں ان راتوں میں ملا، لیگیسی کیری آن ہوتے ہوئے آئی، اور پھر ہمیں اس ایک تہائی رات کی نہ ختم ہونے والی تجلی بھی ملی. کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے کہ ہم دل چھوٹا کریں، اس زمانے کو برا کہیں یا کسی اور زمانے کو اچھا کہیں. ٹھیک ہے، عشق میں ضرور حسرت کرتا ہے عاشق کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، مگر آپ نے جس دور میں، جس ظرف زمان و مکان میں جنم لیا ہے، بہترین ہے، بہترین ہے. بہت سوں کے لیے قابل رشک ہے، بہت ساروں کے لیے قابل رشک ہے، مگر اس کی حقیقت اسی طرح پوشیدہ جس طرح پچھلی حدیث میں اس اللہ کے پسندیدہ ترین، قابل رشک ترین ولی مومن بندے کی حقیقت پوشیدہ تھی. شیخ اکبر نے اس حقیقت سے پوشیدگی کا حجاب دور کیا، رفع حجاب کیا، کشف حجاب کیا، اور ہمیں بتایا کہ ہماری تو 5 انگلیاں گھی میں ہیں، مزے میں ہیں. میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. خوش ہو جاؤ، طوبیٰ لمن رآنی ولمن رآ من رآن. خوشخبری اس کو بھی ہے جس نے مجھے دیکھا، الی 7 مرات، اور اس کو بھی ہے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اور جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے لیے بھی خوشخبری. ہم سب کے لیے خوشخبریاں ہیں. حضور علیہ السلام نے آخری امت کے
لوگوں کے لیے ان کو فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ لو رآنی یود احدہم لو رآنی بأہلی و مالی، کہ ان میں سے ایک بندہ یہ چاہے گا عاشق میرا کہ وہ اپنی جان مال اولاد خرچ کر کے بھی اگر مجھے دیکھ سکے تو دیکھ لے. سو ہمارے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں، بہت ساری کرامتیں، مہربانیاں، فضیلتیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ہیں. اور شیخ اکبر کے ان بشارتوں کے مصداق اس کے بقول تو ہم لوگ بہترین رات کے آخری تہائی میں جی رہے ہیں. یہ ایک رات تو دن کے آنے سے چلی بھی جاتی ہے، مگر وہ رات جس کے آخری پہر میں یعنی شیخ اکبر اور اس سے متصل آخری صبح قیامت تک کے آخری جو تہائی ہے زمانے کی، اس میں پیدا ہونے والے لوگ علم میں، معرفت میں، کشف میں، ہر لحاظ سے ان کو وافر حصہ ملا ہے، اور ایمان میں وہ اپنے پہلوں کے برابر کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کے فضل پر. سو ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس سے فہم اور معرفت، اس کے دین کی سمجھ بوجھ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر نظر رحمت فرمائے، ہمیں بزرگان دین سے، اولیاء اللہ کے قدموں سے جوڑ کے رکھے، اور ہمیں ان ساری بشارتوں برکتوں کا حصہ دار، امین، قسیم، اور ان کی آگے بشارتیں، خبریں پہنچانے والا بنائے ایمانداری کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.